الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ الملک کی 3 آیات ہم نے کل پڑھی تھیں، اس کی چوتھی آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ گزشتہ 3 آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طاقتوں کا، اس کی بادشاہی کا، اس کی قدرتوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اسی طرح انسان کی زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد اس کا تذکرہ تھا۔ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 3 میں ہم نے کل پڑھا تھا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی تخلیق میں، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا۔ اور پھر ساتھ فرمایا فرج البصر، پس تو، یہ آیت نمبر 3 کی بات میں کر رہا ہوں، ثم مرج البصر، پھر تو لوٹا نگاہ کو، حل تری من فطور، کیا تجھے کسی قسم کی کوئی کٹی پھٹی جگہ نظر آتی ہیں، کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی بریکس نظر آتی ہیں؟ کر لیا کہ نہیں؟ اس کے بعد آیت نمبر 4 دی، اللہ پاک سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں ثم مرج البصر، ثم پھر، ارجع تو لوٹا، البصر نگاہ کو، نظر کو، کرتینی، کرتن ایک بار کو کہتے ہیں کرتن گول تا کے ساتھ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا 1 ٹائم 2 ٹائمز، تو اس کا تثنیہ ہے کرتین، تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے 2 دفعہ، لیکن یہاں یہ 2 دفعہ مراد نہیں، بلکہ یہاں مراد ہے بار بار۔ تو فرمایا کہ ثم مرجع البصر، پھر تو لوٹا نگاہ کو، کرتین 2 بار۔ لوٹا کا مطلب کہ ایک دفعہ اوپر دیکھا، تنقیدی جائزہ لیا، پھر اپنی نگاہ نیچے کر لی، پھر اوپر دیکھا، پھر نیچے کیا، بار بار اپنی نگاہ کو لوٹا، ینقلب وہ لوٹے گی، الیکا تیری طرف۔ الیکا اصل میں ہے الا جمع کا، یہ دونوں حروف ہیں، اسم فعل حرف 3 قسمیں پڑھی تھیں، الا بھی ایک اسم ہے، حرف ہے، اور کا بھی حرف ہے، دونوں ملا کے الیکا بن جاتا ہے، الیکا تیری طرف، ینقلب وہ لوٹے گی، الیکا تیری طرف، البصر نگاہ، خاسئا ذلیل ہو کر، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے نا، ہفتے والے دن انہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی، وہاں اللہ پاک نے ان کو کہا کہ کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر، خاسئین ذلیل رسوا ہونے والے، یہ وہی لفظ ہے، ینقلب الیک البصر، لوٹے گی تیری طرف نگاہ ذلیل ہو کر، وہ اس حال میں کہ ہوا وہ، اس حال میں لوٹے گی کہ وہ حسیر بہت تھکی ہوئی ہوگی، حسیر بہت تھکی ہوئی ہوگی، فٹیگڈ، یعنی تیری نگاہ جو اللہ خالق کائنات کی پیدا کی ہوئی چیزوں خصوصاً آسمانوں کی طرف اٹھے گی، ان کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی ان کے اندر کوئی عدم توازن کو ڈھونڈنے کے لیے، کوئی خرابی اور خامی کو ڈھونڈنے کے لیے جو نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھے گی، وہ تیری طرف ذلیل و رسوا ہو کر اور تھکی ہوئی ہو کر لوٹ آئے گی۔ ذلیل و رسوا اس لیے کہا کہ مقصد تھا اللہ کی تخلیق کے اندر نقص نکالنا، عیب نکالنا، لیکن وہ نکال نہیں سکا تو پھر ذلیل ہوا، اور تھکی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ بار بار نظر دوڑا، اے انسان تو تھک جائے گا، تیری خوردبینیں، تیرے آلات تھک جائیں گے، لیکن تو رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی نقص نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے انہی 7 آسمانوں کے متعلق مزید ان
آسمانوں کے اوپر ان کو خوبصورت بنانے کے لیے اور کچھ دیگر مقاصد کے لیے اللہ پاک نے جو آسمان دنیا کو مزین کیا ستاروں کے ذریعے سے، اس کا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، لام زبر لا کا معنی بھی یقیناً اور قد کا معنی بھی یقیناً، اور بلا شبہ اور یقیناً اور بے شک، ان سب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو لقد دونوں جب اکٹھے ہو جائیں تو پھر دو دفعہ یقین کا معنی پیدا ہو گیا۔ لقد کا معنی یقیناً یقیناً، یا ایک دفعہ بلا شبہ کہہ لیں اور ایک دفعہ یقیناً۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، زینا، ہم نے مزین کیا، ہم نے خوبصورت بنایا، ڈیکور کیا، السماء الدنیا، السماء آسمان، پیچھے ہم نے پڑھا تھا سبع سماوات، 7 آسمان، سماوات جمع ہے اور یہ السماء واحد ہے، السماء آسمان، الدنیا قریب کا، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں، دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب، کیونکہ اس کا خاتمہ اور انجام بالکل قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ بہرحال السماء دنیا کا مطلب آسمان دنیا، یعنی جو دنیا والے لوگوں کو نظر آتا ہے، یا یہ مطلب پہلا آسمان بھی جسے ہم کہتے ہیں، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے، ترجمہ ہو سکتا ہے قریب کے آسمان کو۔ چلے باقی آسمان تو تمہیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ جو قریب کا آسمان ہے 7 میں سے، یہ تو تمہیں آسانی سے نظر آتا ہے، اس کو بھی ہم نے خوبصورت بنایا ہے، اس کو ہم نے مزین کیا ہے، بی، ساتھ یا سے یا ذریعے سے، یہ ایک پریپوزیشن ہے، حرف جار، مصابیح چراغوں سے، مصباح ان کی جمع ہے مصابیح چراغوں سے، لیمپس کے ساتھ، بھی مصابیح چراغوں سے۔ اللہ پاک نے پہلا یہ مصابیح جو ہیں اس سے مراد ستارے ہیں، ستارے یعنی ستاروں کو اللہ پاک نے آسمان کی خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنایا اور ان کو چراغ اور روشنی کا ذریعہ بھی بنایا، چراغ روشنی دیتے ہیں۔ ذرا فرض کریں کہ اگر یہ ستارے نہ ہوتے آسمان پہ تو کیا کس قدر ڈراؤنا اور خوفناک منظر ہوتا آسمان کا، اور رات کس قدر تاریک ہوتی، اور رات کو کبھی انسان چھت پہ لیٹا ہو تو آسمان کی طرف دیکھے تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور کس قدر ہر طرف ان ستاروں کی وجہ سے روشنی بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان نے دنیا کو یا قریب کے آسمان کو مزین کر دیا چراغوں سے، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، ہاں انہیں یعنی آسمانوں کو، یہ چراغوں کو یعنی ستاروں کو، رجومن مارنے کا آلہ، جس طرح تھوڑی ہوتی ہے، پلاس ہوتا ہے، یہ آلات ہیں، اسی طرح رجومن مارنے کا ذریعہ، جسے کسی کو مار کے بگایا جائے، رجومن مارنے کا اللہ، للشیاطین، یہ لفظ لی الگ ہے، ایک حرف ہے، اور شیاطین یہ ایک الگ اسم ہے، شیطان کی جمع، لی کے لیے، الشیاطین شیطانوں، لفظ لی کا ترجمہ سرخ رنگ سے الگ کیا گیا ہے واضح، کے لیے، للشیاطین شیطانوں کے لیے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ یا مارنے کا آلہ بنایا ہے۔ اس کی قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر وضاحت اس طرح سے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ جو جنات شیاطین ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے تو یہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے فرشتوں کی جو اللہ پاک نے ان کو کچھ خبریں کوئی نظام کائنات کے متعلق دی ہوتی ہیں، اور انہوں نے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے ان کو کچھ آرڈرز ایشو کیے ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہوتے ہیں، وہ باتیں جب فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شیاطین جنات جو ہیں یہ وہاں سے جا کے کوئی ایک آدھی بات ان کی آپس میں کی گئی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھی بات چرا لیتے ہیں، اور لا کے پھر دنیا کے اندر وہ کاہنوں نجومیوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں، اور پھر وہ کاہن جو ہے اس کے اندر اپنی طرف سے 100 جھوٹ اور ملاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں جھوٹی اور غیب کی خبریں۔ تو وہ جو ایک آدھی انہوں نے اوپر سے چرائی ہوتی ہے وہ جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ پھر ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، باقی بھائی ان کے پاس تو غیب کا علم ہے، ان کو تو ہر بات کا پتہ ہے۔ تو یہ اصل میں
اللہ پاک کی ایک مشیت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ورنہ اگر اللہ پاک چاہتے تو وہ شیاطین جو تھے، وہ جنات جو تھے، وہ وہاں سے کوئی ایک خبر بھی نہ چرا سکتے، لیکن اللہ پاک نے انسان کی آزمائش اور امتحان کے لیے ایسا کیا ہوگا یقیناً کہ وہ ایک آدھی خبر چرا سکتے ہیں، ورنہ وہ تو زیادہ خبریں چرانا چاہتے ہیں وہاں سے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہاں سے مار بگانے کا ذریعہ بنایا ہے ان ستاروں کو۔ ستارے جو ہیں یہ ایک بعد ستارے ایک گولے کی طرح، مارٹر گولے کی طرح جا کے میزائل کی طرح ان کو لگتے ہیں، اور وہ پھر جو قطار اندر قطار جو ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے اوپر سے خبریں سن رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ بار بار کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ ستارے جو ہیں یہ میزائل بن کے ان پہ برستے رہتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ستاروں کا اللہ پاک نے ایک اور یہاں مقصد بیان کیا ہے۔ دو مقصد پہلے ہیں۔ پہلا مقصد ستاروں کا اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کو خوبصورتی کا ذریعہ بنایا، آسمان کی، دنیا کی، اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا کہ ان کو ہم نے چراغ بنایا، چراغوں سے روشنی ہوتی ہے، روشنی کا ذریعہ، اور تیسرا مقصد کہ شیطانوں کے مار بگانے کا ذریعہ بنایا جو خبریں وہاں سے چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ تین مقاصد اللہ پاک نے یہاں بیان کیے ہیں۔ چوتھا مقصد اللہ پاک نے سورۃ النحل کے اندر، قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ انسان ستاروں کے ذریعے سے انسان سمندروں کے اندر، ریگستانوں کے اندر، جہاں دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو پھر جو لوگ اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کے سمت کا تعین بھی کر لیتے ہیں، ڈائریکشن کا، رستوں کا، کہ کس طرف کو ہم نے جانا ہے۔ تو بہرحال ایک مقصد ستاروں کا قرآن مجید میں چوتھا بھی بیان ہوا ہے۔ تو اب یہ چار مقاصد تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ستاروں کے لوگوں نے اور بھی بہت سے مقاصد بنا لیے ہیں۔ لوگوں نے باقاعدہ اپنی زندگی کے ساتھ ایک ایک ستارے کو منسلک کر رکھا ہے، اور یہ انسانوں کی قسمت کے مالک سمجھے جاتے ہیں، اور اس طرح کی ساری چیزیں، یہ سب کفریہ باتیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک رات بارش برسی، اور آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستاروں کو ملنے کی وجہ سے برسی ہے، فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا، حالانکہ یہ اللہ کے حکم سے برسی ہے۔ تو ستارے جو ہیں یہ انسان کی قسمت کا حال کیا بتائیں گے، یہ تو خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور ستاروں کے اندر ایسی کوئی بھی تاثیر ماننا یہ کفر یا عقیدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا ان شیطانوں کے بارے میں، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کا عذاب۔ سعیر کہتے ہیں شعلے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ، عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کا عذاب ان شیطانوں کے لیے بھی ہے، بھڑکتی آگ کا عذاب۔ یعنی ایک تو یہاں ہے نا کہ یہ ان کے اوپر گولے برستے ہیں، ایک جہنم کے اندر بھی ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ اور جو لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کاہن نجومی کو اپنا ہاتھ جا کے دکھاتا ہے نا، اس کی بات پر یقین اس کو کوئی نہیں، لیکن صرف ہاتھ دکھاتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں بھلا یہ کیا کہتا ہے، تو فرمایا کہ 40 دن تک اس کی عبادت اور نماز قبول نہیں ہوتی، اتنا گناہ ہے۔ اور پھر جو اس شخص کے پاس جا کے ہاتھ دکھائے یا اپنی اس سے کوئی ٹیوا لگوائے یا غیب کی خبریں معلوم کرے، قسمت کا حال معلوم کرے کسی کاہن نجومی سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے تو گویا میں محمد پر نازل ہونے والے دین کا، قرآن کا انکار کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں کاہن و نجومیوں کے پاس جانے سے محفوظ فرمائے۔ واو اور للذین، ان لوگوں کے لیے، واو اور لام زر لی کے لیے، کن کے لیے؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، بھی کا، کس کا؟ ربی، رب، ہم، اپنے، تین حصے ہوئے ہیں بربہم کے، بازر بھی کو سرخ رنگ، رب کو بلیک، اور ہم یہ اصل میں ہم ہوتا ہے، تو اس کا الگ کلر ہے تاکہ تینوں کی آئیڈینٹیفیکیشن آسانی سے ہو سکے۔ بربہم، اپنے رب کا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا،
کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، وہ چاہے شیاطین میں سے، جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وہ بئسا، اور بہت برا ہے، بئسا بہت برا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے نعمہ، بہت اچھا ہے، نعم العبد، بہت اچھا بندہ ہے وہ بئسا، اور وہ بہت برا ہے، المصیر، ٹھکانہ، ٹھکانہ لوٹنے کی جگہ وہ بہت بری ہے جہنم۔ اللہ اس ٹھکانے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اذا، جب، القو، جہنم کا آگے اللہ پاک نے مزید کچھ تذکرہ کیا۔ پہلے اللہ پاک نے شروع والی آیات کے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے توحید کا، اپنے وجود کے دلائل کا تذکرہ، اور قیامت کے کچھ دلائل کا تذکرہ، اور انسانی زندگی کے مقصد کا تذکرہ کیا، اس کی تخلیق کے مقصد کا تذکرہ کیا۔ اور اب یہ آیت نمبر 6 سے اللہ پاک نے قیامت کے دلائل کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور کیا ہوگا، جہنم کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ۔ اذا القو، اذا القو، جب ڈالے جائیں گے وہ، فیہا، اس میں، کس میں؟ جہنم میں۔ جب اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے جہنم کی طرف۔ یاد رکھے کہ جہنم کے جتنے بھی نام ہیں قرآن مجید میں وہ سب مؤنث ہیں، اور ہا ایک پروناؤن ضمیر ہے مؤنث کے لیے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے جہنمی، سامعوا، وہ سب سنیں گے، لہا، اس کے لیے، یا اس کو سنیں گے، سامعوا لہا، وہ سنیں گے اس کا یا اس کو، شہیقن، شہیقن چلانا، شہیقن اصل میں گدھے کے چیخنے چلانے کی جو آواز ہوتی ہے نا، جب وہ زور لگا کے چیختا چلاتا ہے، یہ ہم اکثر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو وہ سب سے بری آواز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے گدھے کی آواز کو سب سے بری آواز قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جب سنیں گے، لہا، اس کا، شہیقن چلانا، یہ چلانے کی آواز سنیں گے، یعنی جہنم جو ہے وہ چلا رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی اپنی آگ کی وجہ سے، آگ کے جوش کی وجہ سے، جیسا کہ آگے ذکر ہے۔ واؤ، اور، یا واؤ کا معنی اس حال میں، واؤ بعض اوقات اور کا معنی دیتا ہے، بعض اوقات قسم کا معنی دیتا ہے، جیسے والعصر والفجر وغیرہ، اور بعض اوقات واؤ حال کا معنی دیتا ہے۔ واؤ اس حال میں، یعنی وہ جہنم کا چیخنا چلانا اس حال میں سنیں گے، ہیا تفور، ہیا بھی دیکھیں مؤنث ہے کیونکہ جہنم مؤنث ہے، ہیا وہ تفور، جوش مار رہی ہوگی، وہیا تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، یعنی اس حال میں کہ جب جہنم جو ہے وہ جوش مار رہی ہوگی تو وہ اس کا چیخنا چلانا سنیں گے جہنمی لوگ۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تقادو، قریب ہوگی، یقادو کا معنی بھی قریب ہونا، اور تقادو کا معنی بھی قریب ہونا۔ تقادو، قریب ہوگا، تمیزو، وہ پھٹ جائے، من الغیظ، غیظ و غضب، غصے سے، یعنی جہنم پھٹ ہی جائے غصے سے، اس قدر سخت ہوگی۔ یہ جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ کلما، جب بھی، القیا، ڈالا جائے گا، فیہا، اس میں، فوجن، کوئی گروہ، سآلا، پوچھیں گے، سوال کریں گے، ہم، ان سے، خازاناتو، خازاناتن، داروغہ، خازاناتو، ہا، اس کے نگران یا دروگے، پوچھیں گے، خازاناتو، ہا، اس کے دروگے، اس کے نگران پوچھیں گے۔ ہر گروہ کو جب پھینکا جائے گا پوچھیں گے، تعجب کے اظہار کے طور پہ پوچھیں گے، یا حجت قائم کرنے کے لیے، پتہ تو فرشتوں کو تو پہلے ہی پتا ہوگا، ظاہر اللہ پاک نے سارا کچھ گائیڈ کیا ہوگا۔ پوچھیں گے، علم، کیا نہیں، یاتی، آیا تھا، کم، تمہارے پاس، علم، کیا نہیں، یاتی، آیا تھا، کم، تمہارے پاس، نذیر، ان کو ڈرانے والا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ تعجب کا اظہار کرنے کے لیے، اور ان پر حجت تمام کرنے کے لیے، یا ان کے منہ سے نکلوانے کے لیے، جیسے عدالت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ ایک جج جو ہے وہ مجرم کے منہ سے نکلواتا ہے کہ بتاؤ بھائی، تم نے ان سارے شواہد کی روشنی میں بتاؤ تم نے یہ کام کیا، وہ کہتا ہاں میں نے یہ کیا۔ تو ممکن ہے اللہ پاک نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوگی یقیناً۔ علم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ ڈرانے والے سے مراد نبی، رسول، یا پھر نبیوں رسولوں کا سلسلہ جب ختم ہو گیا آخری نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے بعد پھر علماء کرام کو اللہ پاک نے انبیاء کرام کا وارث قرار دیا ہے۔ تو جو علماء کرام ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، دین کے احکامات بتاتے ہیں،
اور قرآن مجید سیکھتے سکھاتے ہیں، یہ ترجمہ قرآن کلاس ہے، یہ بھی ایک قسم کا آپ کو خبردار کرنے کا، آپ کو ڈرانے کا اور اپنے آپ کو بھی ڈرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو سن کر ڈر جاتے ہیں اور وہ نصیحت قبول کر لیتے ہیں، اپنا راستہ درست کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو جہنمیوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا، کوئی وارن کرنے والا، کوئی وارنر کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ اس کا کیا جواب دیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے کل۔